اگرچہ مکڑی کا جالا ایک ہلکی انگلی ہلانے سے ہی توڑا جا سکتا ہے، تاہم یہ ریشم کے کیڑے کے جالے کی نسبت دوگنا بھاری، مضبوط اور لچکدار ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ مکڑی کے گھر کو ریشم کے کیڑے کے گھر کی نسبت زیادہ کمزور کیوں کہا گیا ہے۔ اینٹومولوجسٹ یعنی کیڑوں پر ریسرچ کرنے والے بتاتے ہیں کہ ریشم کے جالے کی موٹائی 1 انچ کا 0.00012، جبکہ مکڑی کے جالے کی موٹائی 1 انچ کا 0.00032 حصہ ہوتی ہے۔ یعنی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مکڑی کا ریشم کیڑے کے ریشم کی نسبت دگنا موٹا اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور جہاں ریشم آرمی کے کیموفلاج نیٹ یعنی جالی بنانے اور ادویات اور کپڑے بنانے میں استعمال ہوتا ہے، وہاں مکڑی کا جالا کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ میامی یونیورسٹی اوہایو امریکہ کے ماہرین نے اس کی وجہ جاننے کے لیے ایک تجربہ کیا۔ اس تجربے کی بنیاد ریشم کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک خاص جگہ پر نمی کا ماحول پیدا کیا اور وہاں بڑی بڑی مکڑیوں کو لا کر چھوڑ دیا، اور اس جگہ کو 3 ماہ کے لیے مکمل بند کر دیا گیا، جبکہ دوسری ایسی ہی جگہ پر ریشم کے کیڑوں کو لا کر رکھا گیا اور اس جگہ کو بھی 3 ماہ کے لیے مکمل بند کر دیا گیا۔ 3 ماہ کے بعد جب ریسرچرز نے جا کر اس جگہ کا معائنہ کیا تو نتائج ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ تمام مکڑیاں مردہ حالت میں پڑی ہیں، جبکہ جالے محض چند ایک ہی موجود تھے، جبکہ دوسری طرف ریشم کے کیڑوں نے ریشم کا انبار لگا رکھا تھا۔ اس پر مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ مکڑیوں نے اپنے خاص خونخوار رویے کی بنا پر ایک دوسرے کو کھا لیا تھا، جبکہ اسی دوران ریشم کے کیڑے اپنی اپنی جگہ کام کرتے رہے اور کسی نے دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس پر محققین نے جب مکڑیوں کے آپس کے رویے پر تحقیق کی تو نہایت حیرت انگیز اور چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے۔ بہت سی قسم کی مکڑیاں اپنے میل یعنی نر مکڑے کو جنسی عمل کے بعد کھا جاتی ہیں۔ بڑی مکڑیاں اکثر چھوٹے مکڑوں کو بھی کھا جاتی ہیں۔ اس کی 3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ اول تو ان کو جنسی عمل کے بعد شدید بھوک محسوس ہوتی ہے، دوم مکڑے کا کمزور ہو جانا اور مکڑی کا وقتی طور پر طاقتور ہو جانا، اور سوم مکڑے کا مکڑی کی مرضی کے بغیر جنسی عمل کو دہرانا۔ وائلڈر اور ایپسٹرا نامی 2 محققین نے مزید تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ اکثر بڑے مکڑے اس قتل عام سے بچ جاتے ہیں، جبکہ چھوٹے مکڑے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جنسی عمل کے لیے چھوٹے مکڑوں کو اسی لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے خصوصی طور پر سیاہ مکڑی مشہور ہے۔ تاہم واشنگٹن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر روڈ کرافورڈ کے مطابق یہ عمل کبھی کبھار ہی ہوا کرتا ہے۔ پروفیسر کرافورڈ کا کہنا ہے کہ یہ عمل کبھی کبھی الٹ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اول، کچھ مکڑے بھی مکڑیوں کو کھا جاتے ہیں۔ دوم، بعض اوقات مکڑی بچے نکالنے کے بعد مر جاتی ہے اور بچے اسے کھا کر بڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تمام تحقیقات نہ صرف سچی ثابت ہوئیں بلکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کی صداقت کی گواہی بھی دی۔ خاندانی نظام یقیناً معاشرے کی بنیاد ہے، اور خاندان میں صلہ رحمی، محبت اور قربانی کے جذبات ہی ایک مکان کو گھر میں تبدیل کرتے ہیں۔ اگر گھر کے افراد خصوصاً میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کریں اور نقصان پہنچانے کے در پہ رہیں تو ایسے ہی گھر کو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے گھر سے تشبیہ دی ہے، اور ایسے ہی گھر کو کمزور ترین فرمایا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا اور علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔